ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے مسائل کو سماعت فرما رہے تھے اور اس میں بیان کیا گیا کہ کس کس چیز پر فقط قضا ہے اور کس چیز پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں اس حصے میں کون کون سے سوالات کیے گئے. انتہائی اہم ترین سوال ہے اور یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ نماز شب کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ خود نماز شب کی آپ عظمت بیان کریں کہ اس کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور کتنا زور دیتا ہے, اور پھر خود نماز شب کا بھی جو طریقہ ہے, آسان طریقہ, اس کو بیان کیجیے گا. نماز شب یا تہجد یہ روزمرہ کی نافلہ نمازوں میں اہم ترین نماز ہے اور 51 رکعت نماز مومن کو دن اور رات میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے, جن میں سے 17 رکعت فریضہ کی ہیں صحیح اور باقی کی رکعت جو ہیں وہ نوافل ہیں. ان میں فجر کے نافلہ ہے, ظہر اور عصر کے نوافل ہیں, مغرب اور عشاء کے نوافل ہیں, اور ان میں جو سب سے اہم نافلہ ہے وہ نافلہ شب ہے, جس کو نماز شب بھی کہتے ہیں, تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں, صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں اور نافلۃ اللیل بھی کہتے ہیں. اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے, اس کی فضیلت, اس کے ثمرات, اس کے برکات بیان ہوئے ہیں. اس کی ثمرات, کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ نماز سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی گئی تھی, اور امت پر سے اس کا فرض اٹھایا گیا کہ امت مشقت میں نہ پڑے اور گناہگار نہ ہو اس کے ترک کر کے. فریضہ ترک کریں تو مسلمان گناہگار ہو جاتا ہے, اور نماز شب کو ترک کرتا اور فریضہ ہوتی اس کے لیے تو گناہگار ہوتا. اس گناہگاری سے بچانے کے لیے ہماری سستیوں کو, ہماری غفلتوں کو, ناتوانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے رحمت للعالمین پر تو یہ واجب کی گئی, فرض کی گئی, لیکن ہم پر مستحب رکھی گئی, اور ہمارے لیے اس کو باعث مغفرت قرار دیا, باعث برکت قرار دیا. فرمایا کہ جس رات میں سحر کے وقت میں یا سحر سے پہلے حتیٰ اگر کوئی سحر میں بیدار نہ ہونے کا خدشہ رکھتا ہے تو سونے سے پہلے بھی پڑھ کے سو سکتا ہے, یا بیدار نہ ہونے کی صورت میں قضا بھی پڑھ سکتا ہے, دن میں قضا بھی پڑھ سکتا ہے. باقی نوافل کے لیے قضا نہیں ہے, بہت سارے نوافل کے لیے, لیکن نافلہ شب کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قضا بھی ہے. تو جس رات کو مومن نماز شب یا نافلہ شب پڑھتا ہے اس دن کے رزق کی ضمانت لی گئی ہے کہ اس دن میں یہ پریشان نہیں ہوگا. سبحان اللہ. برکات و ثمرات میں اس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا. یہ بہت بڑا انعام ہے بے شک کہ اس دن گویا یہ ایک حفاظتی ٹیکہ ہے کہ جس رات کو نماز شب کی توفیق ہوگی اس دن میں گناہ اس سے سرزد نہیں ہوگا. یعنی وہ حالات ایسے ہوں گے کہ وہ گناہ نہیں کر پائے گا, مواقع فراہم نہیں ہوں گے, اور زمینہ سازی ایسی اچھی ہوگی کہ اچھائی کرے گا, برائی نہیں کرے گا. یعنی یہ خود بخود ایک ایسی برکت آ جاتی ہے. نماز شب پڑھنے والے کے چہرے میں نور اور ایک روحانی اور معنوی روشنی آ جاتی ہے. نماز شب پڑھنے والا پرواز کر کے جنت کی طرف جاتا ہے, دوسرے اعمال کرنے والے سوار ہو کے یا پیدل جاتے ہیں. یعنی جس طرح پیدل اور سوار, گھوڑے پر سوار, گاڑی پر سوار ہو کر یا پیدل جانے والوں کی رفتار اور پرواز کرنے والوں کی رفتار میں جس طرح آج کل فرق ہے, اسی روحانی رفتار میں بھی اتنا نماز شب پڑھنے والے کی رفتار پرواز والے کی ہے, اور عام واجبات ادا کر کے جانے والوں کی رفتار پیدل اور گاڑی والوں کی ہے. گویا کہ یہ بائی روڈ جا رہے ہیں اور وہ بائی ایئر جا رہا ہے. تو نماز شب کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے 3 بار خطاب کر کے فرمایا, یا علی
علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، سبحان اللہ، نماز شب، نماز شب اور نماز شب، یعنی ہر چیز ایک بار فرماتے تھے۔ نماز شب کی باری آئی تو 3 بار وصیت فرمائی کہ اسے نہ بھولو۔ اللہ، علماء اخلاق نے بھی احادیث کی روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو واجبات کے ساتھ ساتھ نماز شب پڑھا کرو۔ سحر خیزی خود ایک کامیابی کا راز ہے۔ بے شک، جتنے کامیاب لوگ گزرے ہیں اور گزریں گے وہ سحر خیزی کے نتیجے میں کامیاب ہوں گے اور ہوئے ہیں، اور ہر کامیاب انسان سحر خیزی کا نتیجہ ہے کہ اس کی کامیابی کا راز سحر خیزی میں تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ میں یورپ کے ان فضاؤں میں رہتے ہوئے بھی سحر خیزی کو نہ بھولا، اللہ اکبر، اور سحر خیزی نے مجھے یہ مقام، یہ روشنی مجھے عطا کی، سبحان اور روشن دلی، روشن فکری اور بینائی، جو معنوی بینائی ہے وہ نوافل کی ادائیگی سے ہے۔ واجبات بلا تشبیہ اگر میں یہ عرض کروں کہ کسی عمارت سے تشبیہ دیں تو واجبات کا بجا لانا، نماز، واجب نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، خمس و زکوٰۃ دینا، حج کرنا، دوسرے کام کرنا، یہ اس عمارت اور بلڈنگ کے لیے اس کا سٹرکچر ہے، اس کی عمارت ہے، صحیح، لیکن ڈیکوریشن اور تزئینات نوافل ہیں، سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی نوافل سے ہے، اس کی جو اس میں خلا رہتی ہیں، جو گڑھے رہتے ہیں، اس کی جو برتی ہے وہ نوافل سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی واجبات کی جو کہ نواقص جو رہ جاتے ہیں، کمزوریاں جو رہ جاتی ہیں، وہ نوافل سے پوری ہو جاتی ہیں، زینت ہے، زینت ہیں، وہ اس عمارت کے لیے زیبائی اور زیبائش کا ذریعہ ہیں۔ ہم دنیاوی زندگی میں صرف دیوار کے کھڑے کر کے چھت ڈال کے اس میں ایسے مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ کوئی اکتفا نہیں کیا جاتا، لوگ کہتے ہیں ابھی تو مکان انکمپلیٹ ہے، اس میں وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ دیواریں ہیں، چھت ہے، دروازے ہیں۔ کہا جی وہ تو ہے لیکن پلستر نہیں ہے، رنگ روغن نہیں ہے، آرائش، اسباب آرائش نہیں ہے، اس میں فرنیچر نہیں ڈالا، فرش نہیں ڈالا، صحیح، اور چیزیں نہیں رکھی۔ حتیٰ کہ لوگ تو اس کو مزید مزین کرنے کے لیے پینٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے قیمتی جو ہے پینٹنگ لا کر کے دیواروں پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم جب اپنی زندگی کے لیے ایک کھانا صرف لوگ ابال کے نہیں کھاتے ہیں، اس میں ہر طرح کے مسالہ جات اور ذائقے کی ہر چیز ڈالتے ہیں تاکہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا کھانا پک گیا۔ صحیح، جبکہ واجبات اور محرمات میں ہم واجبات پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ بس واجب ادا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کیا مستحب تو کیا نافلہ، نہیں، نافلہ ہمارے واجب کو نکھارتا ہے۔ صحیح، نماز تہجد تو سردار نوافل ہے۔ سبحان اللہ، نمازوں میں، نوافل میں اگر کوئی سردار نماز ہے تو وہ نماز شب ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا آسان، سہل، ہر کسی کے لیے ممکن ہے کہ صبح کی 2 رکعتوں کی طرح 8 رکعتیں نماز شب کی نیت سے 2 رکعتیں، شاید ایک رکعت 1 منٹ کی ہو تو وہ 8 منٹ کی ہو گئی۔ ہم منٹ سے نہیں، کچھ لوگ ممکن ہے 1 گھنٹے میں پڑھ لیں خضوع و خشوع سے، اس سے بحث نہیں ہے، ہم کم سے کم جو صورت ہے وہ عرض کر رہے ہیں، بہت آسان۔ نماز شب پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، الحمد، سورہ، رکوع، سجود، قنوت، دوسری رکعت میں سلام، اس طرح 8 رکعت نماز فجر کی طرح، نماز فجر کی شکل میں، اور پھر 2 رکعت نماز شفاع کے نام سے، اس نماز کا نام نماز شفاع ہے، صحیح، وہ بھی 2 رکعت ہے لیکن اس میں قنوت نہیں ہے، قنوت نہیں ہے، ٹھیک، اس میں قنوت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نماز شفاع میں نہیں ہے۔ یہ ہو گئی 10 رکعتیں، 10 رکعتیں، اور اکیلی 1 رکعت ہے آخر میں وتر کے نام سے، وہ اکیلی ہے، اکیلی ہے، ہاں جی، اس کی نیت کر کے، نیت باندھ کے، اس کی ہو سکے تو قنوت میں 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور 40 مومنین کا زندہ مردہ
رشتہ دار غیر رشتہ دار دوسرے تیسرے ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. صحیح. بے شک اپنی زبان میں کر لے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما. اگر عربی میں کرنا چاہتے ہیں اللہم اغفر لی مثلا حسن لم اغفر لی مثلا، یا رشتہ داروں کا نام لے، والدین، یعنی زندہ اور مردہ کی قید نہیں ہے، زندہ مردہ مرد عورت کی قید نہیں ہے، مومن ہو ان کے لیے 40 مومنین کا نام لے کر اس قنوت میں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگے. تو جب 40 مومنین کے لیے مومن دعا مانگتا ہے تو خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ ایک میرا بندہ سحر کے وقت اٹھ کے میرے 40 بندوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی ساری حاجتیں پوری کرتا ہوں. میں اس پر اپنی نظر رحمت رکھتا ہوں. تو اس کے بعد وہ سلام پھیر دے سجدہ کر کے، رکوع سجدہ کر کے. یہ نماز تہجد ہے کل. یعنی مختصر طریقہ، یہ مختصر طریقہ 15 منٹ 20 منٹ کا کام ہے. صحیح. اور انسان یعنی اپنے اس خشوع و خضوع کے مطابق، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ گھنٹہ بھی لگا سکتا، آدھا گھنٹہ لگا سکتا، وہ تو اس کی اپنی ہمت، توفیق اور اس کے حوصلے اور خدا کے ساتھ جتنی محبت ہے، عشق ہے. عاشق و معشوق کے درمیان ایک رابطہ ہے یہ. تو عاشق و معشوق کے درمیان رابطے کے لیے کوئی حدود اور قیود معین کرنا، ٹائم مقرر کرنا بنتا نہیں ہے. ایسے علماء، فضلاء، فقہاء، زاہدین، عارفین اور مجتہدین گزرے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے میدان میں ائمہ طاہرین کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے. صحیح. اور نمونہ بن گئے ہیں دوسروں کے لیے کہ عبادت اس طرح کی جاتی ہے. یعنی نماز شب جو ہے وہ کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا راز ہے، سکون کا راز ہے، برکت کا راز ہے. اور مومن کی بندگی خلاصہ ہوتی ہے اسی سحر خیزی اور خدا کی بندگی میں. ہاں البتہ یہ سب کچھ تشویق اور ترغیب کے تناظر میں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے. اگر کوئی نہیں جاگ سکتا، نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، عقاب نہیں ہے. یعنی وہ محروم ضرور ہے، لیکن وہ معصیت کار نہیں ہے. صحیح. یعنی ویسے تو واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ سب، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. انتہائی اہم ترین آپ اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ نماز شب واقعاً جتنے بھی کامیاب ترین انسان گزرے ہیں یا گزریں گے تو وہ نماز شب اگر زندگی کا ان کا مطالعہ کیا جائے تو سحر خیزی بہرحال ان کی زندگی میں ایک واضح سی چیز نظر آتی ہے. بہت شکریہ صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے. خداوند کریم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے آخری حصے میں جو اہم ترین سوال کیا گیا تھا نماز شب کے حوالے سے، یقیناً سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار اسی نماز شب کے ذریعے تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اور مقام محمود جہاں علماء نے اس پر تبصرہ کیا، یقیناً مقام محمود وہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس انسان کو قابل تعریف بنا دیتا ہے. وہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر محفل میں اس کو قابل تعریف بناتا ہے، پھر ہر زباں پر اس کی ہی تعریفیں جاری ہوتی ہیں. خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی اس نماز شب کی چاشنی کو محسوس کرنے کی توفیق عنایت فرما. انہی الفاظ کے ساتھ کہ خدا ہمیں بھی نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اگلے ایپیسوڈ تک لی اجازت دیجیے اپنے میزبان حافظ آکاش حیدر کو. اللہ نگہبان. نجوى